شاید اس ہفتے کی نہیں اس مہینے کی شاید اس سال کی ایک بہت بڑی رپورٹ سامنے آئی ہے. ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ای او ڈس انفارمیشن لیب جو کہ اکریڈیٹڈ ہے, انڈرسٹوڈ ہے, کریڈیبل سمجھی جاتی ہے, اس نے ایک انویسٹیگیشن شائع کی ہے جس کے تحت 750 جعلی ویب سائٹس کے تھرو 116 کنٹریز کے اندر پینیٹریٹ کرنے والا ایک جعلی نیٹ ورک سامنے آیا ہے, جو کہ ایک انڈین شریواستوا گروپ کی ہولڈنگ کمپنی تک تانے بانے جا کے بنتے ہیں, جو کہ انڈیا کی ایشین نیوز انٹرنیشنل جو کہ انڈیا کا آفیشیل خبر رساں ادارہ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اور ایک جھوٹ کا ایکو چیمبر بنا کر پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں منفی پروپیگنڈا کرتا ہے. اور وہ منفی پروپیگنڈا اس حد تک کامیابی سے کرتا ہے کہ وہ پروپیگنڈا کرتا ہے اس کی بنیاد پر جعلی این جی اوز کے تھرو اس پروپیگنڈا کو یونائٹڈ نیشنز جیسے پلیٹ فارمز تک وہاں کے ممبران کو مہیا کرتا ہے. یورپین پارلیمنٹ کے اندر یورپین پارلیمنٹیرینز کو وہ انفارمیشن مہیا کرتا ہے, جس کے بعد اس انفارمیشن کی بنیاد پر ان لوگوں سے کوٹس لیتا ہے ان باتوں پر جو کہ پاکستان کا ایک منفی تاثر دنیا کو پیش کرتی ہیں. ان کوٹس کو پھر ریسائیکل کر کے انڈین میڈیا کے تھرو ان کو واضح اور حقیقت پر مبنی خبروں کے تحت ڈسیمینیٹ کرتا ہے دنیا بھر میں. اس ڈس انفارمیشن لیب کے مطابق اس طرح کا کوآرڈینیشن انہوں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی, اس طرح کی ڈس انفارمیشن انہوں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی, اور ان کے خیال میں یہ چند کمپیوٹرز کے اوپر مبنی آپریشن نہیں ہے. اس کو ایک میجر لیول سینکشن اور سپورٹ کی ضرورت ہے. اس کے پیچھے جو لوگ ہیں آن پیپر وہ سامنے آنے کو تیار نہیں تھے اس رپورٹ کو سامنے لانے کے لیے. اس کے علاوہ 265 پرو انڈین سائٹس ایک سال کے اندر آپریٹو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی. اس پچھلے سال کے اندر 65 کنٹریز کے اندر وہ آپریٹو رہیں. 15 سال کے اوپر آبویسلی 750 ویب سائٹس تھیں اور 116 کنٹریز تھیں. یہ ایک میجر بسٹ ہے ان کی نظر میں. اس کے قریب انہوں نے اور کوئی بھی چیز آئیڈینٹیفائی نہیں کی, اور اسی لیب کے اوپر جب تجزیہ ہوا بی بی سی جیسے اداروں کی طرف سے اور دیگر کریڈیبل خبر رساں اداروں کی طرف سے, تو یہ بات بار بار سامنے آئی کہ اگر یہ چائنا کر رہا ہوتا, اگر یہ رشیا کر رہا ہوتا, تو پوری دنیا کے اندر اس وقت تمام میجر ویب سائٹس, تمام میجر کامنٹیٹرز جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہوتے اور ان ممالک کے خلاف سینکشنز کی باتیں ہو رہی ہوتی. لیکن کیونکہ یہ انڈیا ہے اور کیونکہ ٹارگٹ پاکستان ہے, لہٰذا اس کے اوپر اس طرح کا افیکٹ شاید نہیں آئے گا. آپ نے جو یہ بات کی کہ کیونکہ یہ انڈیا ہے, that is less important because Russia and China are also big and important countries. What's more important is کہ کیونکہ انڈیا امریکہ کا ally ہے نمبر 1, اور کیونکہ انڈیا پاکستان کے خلاف کر رہا ہے جو کہ امریکہ کا اس وقت لوک وارم ally of the past at best ہے, اور تو اس لیے انڈیا can get away with it. اور چائنا اینڈ رشیا ڈونٹ گیٹ اوے ود اٹ بیکاز وہ اینٹی امریکن ہوتے ہیں. تو یہ اس میں ڈائنامکس صرف انڈیا کا ہونا نہیں ہے بلکہ پاکستان کا ہمارا ریسیونگ اینڈ پہ ہونا بھی انفارچونیٹلی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ. یہ ہو کیا رہا تھا کے اوپر اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں, اور ہم کیا کر رہے تھے ذرا آپ مجھے سمجھانا چاہیں, اور آگے ہم کیا کریں گے. جی بہت شکریہ جعفری صاحب اور حیدر بھائی. میں اس پہ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں یہ تعین کرنا کہ اس میں جو پرپیٹریٹر ہے, جس نے برا کام کیا, اور جو وکٹم ہے جس کے خلاف برا کام ہوا, جس نے سفر کیا, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے ہندوستان جو ہے اس میں پرپیٹریٹر ہے, بیڈ گائے ہے, ولن ہے, اور پاکستان جو ہے وہ وکٹم ہے. لیکن یہیں پر میں اپنے آپ پر کم از کم میں ایک ہینڈ بریک کھینچنا جو ہے پسند کرتا ہوں. ہمارے خلاف جرم ہوا ہے, لیکن ہم اس کو, میں وکٹم کا لفظ جو ہے وہ نہیں استعمال کرنا پسند کروں گا. یہ میری مرضی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت باوقار اور بہت بڑا اور بہت طاقتور ملک ہے, اور اس کو بیچارگی کی یہ جو التجا ہوتی ہے کہ جی امریکہ کوئی کچھ کیوں نہیں کر رہا, یورپین یونین کوئی کچھ کیوں نہیں کر رہی, یو این کچھ کیوں نہیں کر رہا. دیکھیے, ایک زمانے میں ہندوستان کے جو ڈیفنس اینالسٹ تھے, جو اسٹریٹجسٹ تھے, وہ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے, اور اس زمانے میں پاکستان کا پلڑا بھاری ہوتا تھا, چاہے وہ امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں ہو, یا یو این پہ ہو, یا دیگر اور جگہوں پہ. تو یہ ایک انٹر جنریشنل ٹیبلز ہیو ٹرنڈ. لیٹ 90s سے لے کے اب تک جو ہے مسلسل ایک شکست کے بعد دوسری کے بعد تیسری بمقابلہ انڈیا پاکستان کو بین الاقوامی جو ہے فورا پہ اس کا سفر کرنا پڑا ہے. اور زیادہ اس میں جو کامیابی ہندوستان کی رہی ہے وہ اس طرح کے
انفارمیشن آپریشنز کی وجہ سے ہوئی ہے. پاکستان کی جو صلاحیتیں ہیں آن دا بیٹل فیلڈ اس سے تو بھی جو انکار نہیں کر سکتا, کوئی انکاری ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا فورتھ جنریشن وارفیئر, کینیٹک وارفیئر, جو واحد ملک جس نے اوپنلی اور کنکلوسیولی یہ جنگ جیتی ہے وہ صرف پاکستان ہے. باقی جہاں جہاں جو جنگ پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی تھی, جہاں جہاں یہ جنگ مسلط کی گئی, وہ سارے ممالک جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں. پاکستان کسی طرح سے اس تباہی کے اس میں سلسلے میں جو ہے نہیں ہے, وہ ایک سٹیبل اور پیسفل ملک ہے. اب کیونکہ یہ ہے تو ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم منصوبہ بندی کریں, اندرونی طور پہ منظم ہوں اور اس طرح کی جو آپریشنز ہیں ان کا منہ توڑ جواب دیں. لیکن یہ 2-3 ٹویٹوں سے یا ایک میٹنگ سے پرائم منسٹر کی یا ایک آدھ اپوائنٹمنٹ سے نہیں ہوگا. یہ 15 سالہ مہم تھی پاکستان کے خلاف, اگلے 30 سال تک اس کا جو مزہ ہے وہ واپس دشمن کو چکانا ہے.